حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے تیسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے اور کس طرح بادشاہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت یوسف بادشاہ بن گئے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے محل میں داخل ہوئے۔ ان کے بھائیوں کے وہم و گمان میں تھا ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، مگر ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ وہ حضرت یوسف ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کو ان سب کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، کیونکہ حضرت یعقوب کو خطرہ تھا کہ جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے کہیں وہ بنیامین کے ساتھ بھی نہ کر دیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کہ وہ بنیامین کے حصے کا راشن بھی ساتھ لے آئیں، بادشاہ ان کی زبان پہ یقین کر لے گا اور انہیں راشن دے دے گا۔ لیکن انہوں نے بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کا نام یعقوب ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم سب بھائی ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، مگر ایک جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا تو اب ہم 11 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ 11واں بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ والد صاحب کے پاس ہے، اور والد صاحب نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا راشن انہیں دے دیا اور کہا کہ اگلی بار اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری جو رقم انہوں نے ادا کی تھی وہ بھی راشن میں ڈال دی تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور قحط کے مشکل وقت میں وہ رقم ان کے کام آ سکے۔ اس کے بعد سارا قافلہ راشن لے کر چلا گیا اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر کہا کہ کچھ راشن انہوں نے روک لیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آؤ، آپ اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، ہم بھائی کی حفاظت خود کریں گے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں، جیسے اس کے بھائی کے معاملے پر میں نے تم پر اعتماد کیا تھا۔ اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ اب جو سامان وہ وہاں سے لے کر آئے تھے اس کی بوریاں کھولنے لگے تو دیکھا کہ جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی سامان کی وہ بھی سامان کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت یعقوب کے بیٹے کہنے لگے کہ والد صاحب ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا نیک بادشاہ ہے، اس نے ہمیں سامان بھی دے دیا ہے اور پیسے بھی نہیں لیے۔ اب آپ مہربانی فرما کر بنیامین کو ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں اور راشن مل سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم قسم نہ کھا لو کہ اسے واپس میرے پاس لے کر آؤ گے۔ پھر جب سب نے مل کر کہا کہ ہم ہر قیمت پر اسے واپس لے کر آئیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساز ہے۔ پھر دوبارہ قافلے کو روانہ کیا اور کہا کہ مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں ان سب بھائیوں کو نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ پھر قافلہ بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ایک طرف لے گئے اور بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، وہ جو ظلم یہ تم پر کر رہے ہیں تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بھائی آپ کے گلے لگ گئے، رونے لگ گئے اور کہا کہ وہ اب آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد قافلے کے لیے سامان تیار کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک قیمتی پیالے کو رکھ دیا۔ اب قافلہ جب واپس جانے لگا تو ایک بندے نے کہا کہ اے لشکر والو، تم تو چور ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ چور نہیں ہے۔ فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے کہ کس وجہ سے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ محل سے قیمتی پیالہ غائب ہے اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو وہ پیالہ لائے گا اسے ایک اونٹ کے برابر راشن ملے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ان سب کی تلاشی لی جائے اور جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسے رکھ لیں، جو سزا دینی ہے اسے سزا دے دیں۔ اور جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا، اور بے شک یہ تدبیر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی تھی تاکہ وہ اپنے بھائی کو روک سکیں۔ اس کے بعد ان کے بھائی بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوئے
اور کہا کہ اس کا ایک بیمار اور بوڑھا باپ ہے، وہ اس کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا چاہتے تھے۔ اب ان کے بھائی کہنے لگے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو سزا کے لیے رکھ لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور غم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے بہت کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو منانے کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے بات نہیں مانی۔ پھر سارے بھائی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو اور غم اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ سب واپس جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی کہ وہ ان کے دونوں بیٹوں کو واپس بھیج دے گا، اور پھر غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم ابھی تک پال رکھا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ دکھ اور غم کی وجہ سے انتقال کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لفظ بھی ناشکری کا نہیں نکالا، انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان کے بھائی دوبارہ راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اس بار ان کی حالت کافی خراب تھی، قحط کی وجہ سے بھی اور باپ کی تکلیف سے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے بھائی کہنے لگے، اے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت ساری پریشانیاں آ چکی ہیں، اور ہم بہت کم قیمت لے کر آئے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بھائی بھی یہاں پر ہے، اور باپ یوسف اور دوسرے بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، رو رو کر ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ مہربانی فرما کر ہمیں پورا راشن دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا یہ حال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ اور پھر ان کے بھائی بہت حیران ہوتے ہیں، بہت پریشان بھی، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں، اور اپنے بھائی بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اور بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ان کے بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، اور کہا کہ یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی نظر واپس لوٹ آئے گی، اور سارے خاندان کو مصر لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے چلا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ صحیح نہیں رہا۔ اور پھر خوشخبری دینے والا آیا، کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سب کو کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، بے شک ہم غلطی پر تھے، ہم گناہگار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ان قریب اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی ضرور مانگوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر سارا قافلہ مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا اور کہا کہ
امن کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ بعض جگہوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نہیں تھی، کہیں پر کہا جاتا ہے کہ ان کی خالہ کو والدہ کا درجہ دیا گیا۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ پارٹ 1 میں نے بھی یہی کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سلامت تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا، اور سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس زمانے میں سجدہ جائز تھا، اس لیے سب نے سجدہ کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا۔ انہوں نے خواب میں مجھے دکھایا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور اب ان کے 11 بھائی انہیں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب نے خواب کو سچا کر دیا۔ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب آپ کو گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا اور آپ کی ملاقات واپس مجھ سے کروا دی، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف اور نفرت پیدا کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے بادشاہت دی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے سکھایا ہے۔ اے اللہ، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میری موت ہو تو میں تیرا فرما بردار ہوں۔